سمندری آبدوز 1 گھنٹہ 45 منٹ کے بعد کہاں چلی گئی کسی کو کچھ پتہ نہیں چل سکا، لیکن یقین جانیے اس کے گمشدہ ہونے سے پہلے، یعنی اس کے تباہ ہونے سے پہلے تقریباً 3 یا 4 منٹ پہلے شہزادہ داؤد اور ان کے بیٹے سلیمان کی گفتگو جو کہ امریکی حساس اداروں اور کینیڈا کے حساس اداروں کے پاس موجود ہے، اور اس میں یہ انکشاف کیا جا رہا ہے، ایک بڑا انکشاف، کہ جناب اس آبدوز کے ساتھ کچھ ایسا ہوا ہے جو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ یہ آبدوز لینڈنگ گیئر کے ساتھ اٹیچ تھی، اور ان دونوں کا الگ ہونا، ابھی کیپسول نہیں ملی ہے جس پہ 5 افراد سوار تھے جن کا انتقال ہو چکا ہے، جو مر چکے ہیں، بلکہ اس کا لینڈنگ گیئر مل گیا۔ اور امریکی ریسکیو اہلکار نے یہ بات کی ہے کہ ہر 30 منٹ کے بعد ایک ایسی آواز سمندر کے اندر سے سنائی دی جا رہی تھی جو کہ غیر انسانی، غیر فطری تھی، اور اس سب مرین پر جو حملہ کیا گیا وہ کم سے کم کسی سمندری طاقت نے نہیں کیا، کسی آبی حیات نے نہیں کیا، کسی سمندری جانور نے نہیں کیا، بلکہ ایک ایسا حملہ کیا گیا ہے، ایک ایسی قوت، ایک غیر فطری ایسی قوت جس کا باقاعدہ ذکر کیا جا رہا ہے، اس آڈیو کے اندر کہا جا رہا ہے اور ایک انکشاف کیا جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ سبھی کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ وتھ سلمان مرزا۔ جناب بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے، آپ سبھی نے وقت نکالا ہے۔ ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں ہوں خیر وافیت سے ہوں، صحت مند ہوں اور تندرست ہوں۔ جناب ایک نیا انکشاف ہوا ہے، سمندری آبدوز ٹائٹن جو کہ ٹائٹینک کا ملبہ دیکھنے کے لیے گئی تھی، اب تو باقاعدہ طور پر اس بات کا اعلان کر دیا گیا ہے کہ جو 5 افراد اس میں سوار تھے، جس میں 2 پاکستانی باپ بیٹا شامل تھے، شہزادہ داؤد اور ان کے بیٹے سلیمان داؤد، ان کی باقاعدہ طور پر ہلاکت ہو چکی ہے۔ اب ان کی فیملی کی جانب سے بھی اس حوالے سے اسٹیٹمنٹ سامنے آ چکا ہے، لیکن اب ایک نیا تنازع کھڑا ہو چکا ہے۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جناب ان باپ بیٹے کی جو گفتگو ہے نا، وہ آخری بار ریکارڈ کی گئی تھی، اور اس وقت ریکارڈ کی گئی تھی جب یہ ٹائٹن جو سمندری آبدوز تھی نا، یہ پانی کے اندر جا چکی تھی، اور تھوڑے منٹ پہلے، یعنی آپ سمجھ لیں کہ 5 سے 7 منٹ پہلے جب اس کا رابطہ منقطع ہو گیا تھا، تب ایک آڈیو ریکارڈ کی گئی تھی۔ اس آڈیو کے اندر سلیمان نے ایک ایسا انکشاف کیا تھا، جو 19 سال کے ہیں، جو کہ اپنے والد صاحب کے ساتھ گئے تھے، انہوں نے ایک انکشاف کیا تھا۔ میں نے ایک امریکی رپورٹ پڑھی ہے جناب، اس کے اندر یہ تمام چیزیں نکل کر سامنے آ رہی ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب ان کے ٹائٹن جو سمندری آبدوز ہے نا، اس کو باقاعدہ طور پر حملہ کر کے اس کو ڈبویا گیا یا اس کو تہس نہس کر دیا گیا۔ ایک سمندری قوت تھی جس کے بارے میں بڑا انکشاف کیا جا رہا ہے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، ایک اور تنازع کھڑا ہو چکا ہے۔ داؤد فیملی کی جانب سے جس کمپنی کی یہ آبدوز تھی نا، اس پر باقاعدہ طور پر سو کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ حالانکہ ایک ڈکلیریشن فارم جمع کرایا گیا تھا اور ان تمام لوگوں سے سگنیچرز لیے گئے تھے، 7 جگہ پر موت کا ذکر کیا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود جو داؤد فیملی ہے انہوں نے اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ وہ اس کمپنی پر سو کرنے جا رہے ہیں۔ جناب شہزادہ داؤد کی جو بہن ہے نا، انہوں نے ایک ایسا انکشاف کیا ہے، باقی میں اکثر لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ جناب 15 کروڑ روپے دے کے آپ نے موت خرید لی، 15 کروڑ روپے دے کے آپ سمندر کی اتنی تہہ میں جا کے ٹائٹینک کا ملبہ دیکھ رہے ہیں۔ چلیں سمجھ میں آتا ہے، شوق ہے آپ کا اپنا، لیکن اپنے بچے کو لے کے جانا، وہ بھی 19 سال کے بچے کو لے کے جانا، ایسا کیا ایڈونچر آپ نے کرنا تھا کہ جناب اپنے جواں سال بیٹے کو وہاں پر لے گئے؟ کیا وہ واقعی میں خوشی خوشی کیا تھا؟ اب یہ شہزادہ داؤد کی جو بہن ہے نا، انہوں نے ایک بہت بڑا انکشاف کیا۔ انہوں نے کہا کہ سلیمان جو کہ 19 سال کا تھا، داؤد صاحب کا بیٹا تھا، وہ کافی زیادہ خوفزدہ تھا، وہ ڈرا ہوا تھا، وہ نہیں جانا چاہتا تھا اس ٹرپ پر، جو اس ایڈونچر کا ٹرپ کہا جا رہا ہے اس کو، اس پر نہیں جانا چاہتا تھا، لیکن اپنے والد کی خوشنودی کی خاطر، اپنے والد کی خوشی کی خاطر، ان کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے اس نے اپنے دل پر پتھر رکھ کر یہ فیصلہ کیا کہ جناب وہ اپنے والد صاحب کے ساتھ اس ٹور پر جائے گا، جس کو اب واقعی میں کہا جا رہا ہے کہ ماڈرن ڈے کی، یعنی نئے دور کی خودکشی۔ اب یہ ایک بہت بڑا انکشاف ہے واقعی میں، یعنی وہ اپنی مرضی کے بغیر، اپنے کانسنٹ کے بغیر وہ وہاں پر گیا تھا، اور اپنے والد کی خوشنودی کے لیے، آپ کہہ لیں خوشی کے لیے، وہ وہاں پر گیا تھا۔ ایک انکشاف تو جناب یہ ہوا ہے۔ دوسرا ایک بہت بڑا انکشاف یہ ہوا ہے کہ ایک گفتگو کی بات کی جا رہی ہے، ایک آڈیو کی بات کی جا رہی ہے، اور یہ آڈیو باقاعدہ طور پر ریکارڈ ہوئی ہے۔ یہ شہزادہ داؤد اور ان کے بیٹے سلیمان کی ہے، جو کہ اس سمندری جو آبدوز تھی، اس کے گمشدہ ہونے سے تھوڑے منٹ پہلے کی، یعنی 5 سے 7 منٹ پہلے کی۔ اور اس میں کہا جا رہا تھا کہ جناب جتنا یہ سموتھ سفر پریڈکٹ کیا جا رہا تھا، یا آپ سمجھ لیں کہ پلان کیا گیا تھا کہ بڑا سموتھ ہوگا۔ آپ کو پتا ہے کہ اس کیپسول کے اندر، اس سمندری آبدوز کے اندر نہ بیٹھنے کے لیے گنجائش تھی، اور نہ ہی لیٹنے کے لیے، نہ ہی کھڑے ہونے کے لیے۔ 4 لوگ زمین میں جس طرح بیٹھتے ہیں نا، زمین پہ 4 یا 5 لوگ جس طرح زمین پہ بیٹھتے ہیں، اس طرح سے یہ 4 یا 5 لوگ اس سمندری آبدوز میں بیٹھ کے گئے۔
امریکی نیوی کے ایک سینئر اہلکار نے دعویٰ کیا ہے. اب ایک ایک کر کے نا تحقیقات چیزیں نکل کر آ رہی ہیں. جس کو جانا تھا وہ چلا گیا, یقین جانیے اب اس کے پیچھے آپ لکیر پیٹتے رہ جائیں. صاحب گزرنا تھا گزر گیا, اس کی لکیر پیٹنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے. لیکن یہ پتہ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ کو پتہ ہے 7 سے 8 بولٹ لگائے گئے تھے اور یہ بہت بڑے بولٹس تھے, اور آپ یقین جانیے اس کو اندر سے کھولا نہیں جا سکتا تھا. مطلب یہ سب مرین اندر سے اگر یہ سطح سمندر پر واپس آ جاتی تب بھی یہ لوگ باہر بذات خود نہیں آ سکتے تھے. ایسا نہیں کہ جناب انہوں نے دروازہ کھولا اور باہر آ گئے. اس کو اس طرح سے بند کیا گیا تھا, اور اس کی وجہ تھی کیونکہ آپ سطح سمندر سے 2 کلومیٹر نیچے جائیں گے نا, 2 کلومیٹر جب فاصلہ آپ طے کریں گے, 1-1.5 کلومیٹر کے بعد جو آسمان سورج کی روشنی آتی ہے نا وہ آنی بند ہو جاتی ہے. 2 کلومیٹر کے بعد اتنا پانی کا دباؤ ہوتا ہے, اتنا پانی کا دباؤ ہوتا ہے کہ اگر کوئی غوطہ خور چلا جائے تو اس کے پرخچے اڑ جائیں, اس کے جسم کے اعضاء نہیں ملے, اس قدر پانی کا دباؤ ہوتا ہے. اور تقریباً 2.5 کلومیٹر کے بعد اگر آنکھوں کے سامنے کوئی ہاتھ رکھ دے نا, آنکھوں کے سامنے اس طرح سے ہاتھ رکھ دے تو وہ پہچان میں نہیں آئے گا, پتہ نہیں چل سکے گا. اتنا اندھیرا, اتنی تاریکی وہاں پر ہوتی ہے. اب جناب یہ کہا جا رہا ہے کہ اس میں بولٹ لگائے گئے تھے, اور وہ بولٹ غالباً 17 بولٹ تھے, میں 7 کہہ رہا ہوں لیکن 17 بولٹ غالباً لگائے گئے تھے تاکہ یہ اس کو باہر سے کھولا نہ جا سکے, نہ ہی اندر سے کھولا جا سکے. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ پریشر برداشت کر سکے. لیکن اپنے ہی سفر کے تقریباً 2.25 گھنٹے کے بعد اس کا رابطہ منقطع ہو گیا. لیکن جس آڈیو کا میں آپ کو ذکر کر رہا ہوں نا, وہ آڈیو بڑی دلچسپ ہے. اس آڈیو کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ آڈیو آپ سمجھ لیں کہ حساس اداروں کے پاس ہے, امریکی اور کینیڈا کے حساس اداروں کے پاس ہے. اور انہوں نے کہا ہے, اس بات کی تصدیق کی ہے کہ سمندر کے اندر ایک ایسی قوت, یا سمندر کے اندر ایک ایسی طاقت جو کہ غیر انسانی ہے, غیر فطری طاقت ہے, غیر فطری قوت ہے, اس نے اس سب مرین پر حملہ کیا. اس سب مرین کے اوپر یا اس کے سائڈ پر آپ سمجھ لیں اس کا ایک لینڈنگ گیئر ہوتا ہے. سب مرین ہے اور یہ لینڈنگ گیئر ہے, یہ باقاعدہ اٹیچڈ ہوتا ہے. جب یہ سب مرین کا ملبہ بھی نہیں ملا ہے, جو لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ سب مرین کا ملبہ مل گیا, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لینڈنگ گیئر مل گیا ہے جس کے اندر یہ 5 لوگ سوار تھے, جس کو کیپسول کہتے ہیں باقاعدہ طور پر, یہ کیپسول کی شکل کا تھا. یہ نہیں ملا ہے, یہ کہاں گیا ہے کسی کو کچھ نہیں پتا, لیکن ہاں لینڈنگ گیئر کا اندازہ ہو گیا. اور جب اس کا تجزیہ کیا گیا نا, جو امریکی ریسکیو اہلکار تھے انہوں نے ایک ایسا انکشاف کیا ہے, یہ بتایا ہے کہ جناب اس کا الگ ہو جانا, ان دونوں کا, لینڈنگ گیئر کا اور کیپسول کا الگ ہو جانا, اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اس سب مرین کے ساتھ کچھ ایسا ہوا ہے جو کہ سمندری طاقت تو کم سے کم نہیں کر سکتی. سمندری طاقت کیا ہو سکتی ہے؟ سمندری طاقت سمندر کا پریشر ہو سکتا ہے, بہت زیادہ پریشر, دباؤ, جو کہ جس کو برداشت کرنے کے لیے اس میں بولٹس لگائے گئے تھے, وہ تو کم سے کم نہیں کر سکتا ہے. سمندری کوئی قوت, جس کو آپ جانور کہہ سکتے ہیں, سمندری حیات کہہ سکتے ہیں, وہ اس پر حملہ آور ہو جائے, اس کا بھی خدشہ ظاہر نہیں کیا جا رہا ہے. لیکن ایسی قوت ضرور موجود ہے. یہ غیر فطری, غیر انسانی قوت ہے جس نے اس پر حملہ کیا, اور اس کے بعد یہ اس پر دھماکے کی آواز ہے. جو ریسکیو کے اہلکار ان کو ڈھونڈنے کے لیے گئے تھے نا, انہوں نے ہر 30 منٹ کے بعد ایک انسانی آواز کا مشاہدہ کیا. یہ انسانی آواز اسی سب مرین کے اندر سے آ رہی تھی یا کسی اور کے پاس سے آ رہی تھی, اس حوالے سے کچھ نہیں کہا گیا. لیکن یہ پتہ چل سکا ہے کہ یہ سمندری یہ جو آوازیں آ رہی تھیں, یہ اسی سب مرین کے آس پاس سے آ رہی تھی. اب اس کے اندر دھماکہ ہوا ہے یا کیا ہوا, یہ تو خیر آنے والا وقت بتائے گا جناب. لیکن اس پر آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ آپ سب کامنٹ سیکشن میں بھی رائے کا اظہار ضرور کیجیے. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی, صحت رہی, آپ کی دعائیں رہی تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. جانے سے پہلے گزارش, اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا آفیشیل, میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں, بیل آئیکن ضرور دبائیں. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.